बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले उस्मानदार आपको, आपकी सारी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारक देता हूं आपको। और इसलिए कि जिस जुनून से आपने ये काम किया, मेहनत तो आपने की, लेकिन मेहनत के साथ जुनून मुझे नजर आया। इसलिए मैं खास तौर पे सबके सामने, आप सारा यूथ, नौजवान, कामयाब नौजवान जो यहां बैठे हैं, मैं सबके सामने आज इसको उस्मान डार को, इसलिए कि कई समझते थे बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा, लेकिन लगा रहा। उस्मान फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता था, प्लानिंग मिनिस्टर से मिलता था, स्टेट बैंक गवर्नर से। तो ये जो इससे प्रोग्राम अभी तक सामने लेके आए, ये शुरू करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन माशाअल्लाह क्योंकि अब चल पड़ा है, तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे मंसूबों में से इंशाअल्लाह सबसे कामयाब होगा। अच्छा, अब आप सब ने खामोशी से जरा 2-3 मिनट गौर से मेरी बात सुननी है, बिल्कुल खामोशी। देखिए नौजवानों, मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ, तब वो गद्दाफी स्टेडियम नहीं था, उसका नाम अभी गद्दाफी रखा नहीं गया था, लेकिन लाहौर स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने गया 9 साल की उम्र में। मेरी खाला के बड़े बेटे थे जिन्होंने उस टेस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी की। तो अभी एक मिनट, कुछ और बस अभी नहीं। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, 9 साल की उम्र का था। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे कजन्स को देखा हुआ था क्रिकेट खेलते हुए, वो मेरे से बड़े थे, वो सब मुझे कहते थे कि उनमें तुम्हारे से बहुत ज्यादा टैलेंट था, तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो सारा वक्त मैं ये सुनता गया कि तुम्हारा टेस्ट क्रिकेटर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में कामयाब जवान कन्वेंशन 2021 से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम पर उस्मान डार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया, जवान हमारी नस्ल का असासा हैं। जो ये मैं आपको बातें कह रहा हूं, ये आपके लिए आने वाले आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएंगी, तो इसलिए जरा गौर से सुने, क्योंकि आपने इंशाअल्लाह बड़े काम करने हैं, आप सब ने बड़े काम करने हैं। तो जब इंग्लैंड में वो था, तो अखबार में आया इमरान खान नहीं, इमरान कांट, यानी क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद 4 साल लगे वापस, बड़ी मेहनत की, पढ़ाई भी कर रहा था, मेहनत करके फिर से क्रिकेट टीम में वापस आया और फिर मेहनत की, गलतियों से सीखा, कामयाबी मिली, फिर बड़े बड़े गोल्स किए कि पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था, फिर दुनिया का, फिर कैप्टन बना, फिर पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम करना चाहता था। ये सब लेकिन हर जगह, सुने, हर जगह मुझे यह कहा गया कि यह नामुमकिन है। हर जगह पहले मुझे कहा तुम तेज बॉलर नहीं बन सकते, फिर तुम कैप्टन नहीं बन सकते। हर जगह दुनिया कहती रही कि ये चीजें नामुमकिन है। फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा
اخبار میں مضمون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ اکٹھا کرے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہاسپٹل نہیں بنے گا، پھر کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا. یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں. پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا، کہا دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، کہ دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی، پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں، اس لیے وہ فیل ہو جائے گی. پھر جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال میرا مذاق اڑا. 14 سال تھوڑا وقت نہیں ہے. 14 سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مذاق اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ ہے، یہ سب کچھ. کہا کہ سن لیں یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں. کہتا 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی. اور پھر جب وہ پارٹی آ گئی تو پھر 3 سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے. یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے. یہ میری نوجوانوں، یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی. ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے، اللہ نے کامیابی دی. اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے، کوئی بھی انسان آج تک محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا. کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے کوئی اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا. اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی، نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں، کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے بڑی سوچ رکھنا. جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا. اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں کیوں اس کے ساتھ، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے. تو نوجوانوں، لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو آزماؤ گے، جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے، اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤ گے. کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ، بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا. جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے، یاد رکھیں، اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے. اور انسان کے کیریکٹر کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برے وقت کو برداشت کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت، کیا غلطیاں کی میں نے، غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ ہے سائیکل زندگی کا. اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے، کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے.
जब आप हार से, बुरे वक्त से हार मान जाते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी वो शिफा ने कहा कि अंग्रेजी, मैं सिर्फ अंग्रेजी का पहले क्लियर कर दूं कि देखें, मैं ये कहता हूं कि फंक्शन में सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, टीवी पे जा रहा होती है फंक्शन, और हम अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं। कभी सुना है कि इंग्लैंड के अंदर कोई फंक्शन हो रही है और वो उर्दू में शुरू हो जाए बोलना? कोई कभी सुना है? चाइनीज बैठे होते हैं, हमारे यहां चाइनीज बैठे होते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी है तो चाइनीज में बात करते हैं। लेकिन हम हर जगह जाके, दो अंग्रेज बैठा हो या कोई फॉरेनर बैठा हो, हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, और हमारे टीवी पे लोग अंग्रेजी समझते नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूं। देखें, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है आपको, ये जो आपको स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीखने का मौका मिला है, आपको कर्जे मिले हैं जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में वो काम कर सकें जो एक मुल्क को भी तब्दील कर दे, आपकी भी जिंदगी बेहतर कर दे। लेकिन कामयाबी तब होगी जब आप इस मौके का फायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे, बुरे वक्त से सीखेंगे। हम पाकिस्तान को, हमें यह पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे पे। मुश्किल वक्त क्यों है? दुनिया पे मुश्किल वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त क्यों आया है? कोरोना की वजह से। सदियों में एक दफा इतना बड़ा सुन ले, बाद में नारे मारना। ये मेरी तरह गौर से बात सुने। कोरोना वायरस सदी में एक दफा इस तरह का एक दुनिया में बुरहान आता है। सारी दुनिया में मुश्किल आई हुई है क्योंकि लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया, सप्लाई लाइंस वो रुक गई, चीजें गायब हो गई, चीजों की कीमत ऊपर चली गई, तेल दुगना, कोयला दुगना, गैस दुगनी से भी ज्यादा। तो ये सारी दुनिया का मसला इस वक्त। उसके लिए मैं फिर आपको कहता हूं कि हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक तो कामयाब जवान तो आपके सामने आज, लेकिन कामयाब पाकिस्तान जो भी शौकत तरीन ने बताया, सूद के बगैर कर्जे 40 लाख खानदानों को, उनको हुनर सिखाना, सूद के बगैर घर के लिए कर्जे, यानी घर बनाने के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत सूद के बगैर कर्जा देगी ताकि गरीब घराना अपना घर बना सके। और सबसे ज्यादा जो मुझे फख्र है आज, नौजवानों, सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस चीज पे है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे खानदान जितने सूबे हमारे नीचे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, हर शहरी को हम इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे हैं, जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगी सारे पंजाब के अंदर, हर खानदान के लिए। और इससे यह होगा कि किसी घर में भी बीमारी हुई तो 7 लाख से 10 लाख रुपए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये मैं हमेशा समझता था जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया। शौकत खानम कैंसर क्यों बनाया था हॉस्पिटल? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का
تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں، اس لیے شوکت خانم بنا تھا۔ اور تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے کہ غریب سے غریب گھرانہ میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے۔ اب میں آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں۔ ٹیپس نکل رہی ہیں، جناب ججز کے نام آ رہے ہیں، تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں، یہ جو سارا ڈرامہ ہے، اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا۔ جس ملک کے اندر ان کا سربراہ، پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں، ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں، اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں، کیوں لے جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو، اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں۔ تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے، قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ، ان کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ ہوا کیا ہے، ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ کیس کیا ہے۔ پینما 2016 میں پینما کیس آیا۔ وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی؟ دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے، ان کے نام آ گئے۔ ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں، ان کی مالکہ مریم صفدر تھی۔ ادھر سے شروع ہوئی بات۔ اس کے بعد عدالت میں کیس گیا، اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی۔ اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے، بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا۔ میں تو خیر برا بھلا ہوئی، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں، تو سب کو برا بھلا۔ بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے؟ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے۔ میرے اوپر انہوں نے کیس کیا، سپریم کورٹ میں لے کے گئے، میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا۔ میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے، جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو ایک کھلاڑی تھا۔ اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی، 10 مہینے لگے۔ میں نے کیوں؟ اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا، پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا، یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے، پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا، پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی۔ اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا۔ اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا، لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں۔
افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے, ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں, ایک میری بات سن لیں آپ. قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں, پیسہ پھر بنا لیتی ہیں, لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا, جب وہ قوم, انہوں نے 2 درختوں کی مثال دی, ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی, اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف, بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے, وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان, 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر, 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. تو میرے پاکستانیوں, یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے, ٹیلنٹ دیا ہے. یہی نوجوان باہر جاتے ہیں, ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں. ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں, لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات, ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے, ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کی سیرت سے سیکھ کے, ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ, اس پہ عمل کریں ہم, یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہم عاشق رسول ہیں سب, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے. اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں, ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں, کیریکٹر بلڈنگ کریں, کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے. عثمان, میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان کنونشن 2021 سے خطاب کر رہے تھے. سب سے پہلے کہا کہ اس پروگرام پر عثمان ڈار اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. مزید کہا جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا انسان ہوگا.